أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم قوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ مطالب دینی مسائل کے عنوان پہ لے کے آیا ہوں اور فقہ سے مربوط کچھ مطالب بیان کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو جان لیں، لیکن فقط نماز کی اہمیت سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ نماز کو جس حد تک انسان پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نماز کے جو مسائل ہے، جو طریقے ہے، اصول ہے، جو روایات و قرآن نے بیان کیا ہے ان کا جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ اور نماز سے پہلے کچھ چیزیں ہیں ان کا جاننا ضروری ہے، جیسے وقت کا جاننا اور اسی طرح وضو وغیرہ، یہ ساری چیزیں، طہارت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد خود اثناء نماز میں کچھ چیزیں ضروری ہے، ان میں سے مہم ایک چیز یہ ہے کہ ارکان نماز ہیں، البتہ غیر رکن ہے کچھ چیزیں، کچھ رکن ہے۔ غیر رکن اور رکن میں فرق یہی ہے کہ رکن میں اگر غلطی سے بھی چھوٹ جائے، ان ارکان میں سے کسی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو اس کی نماز باطل ہے۔ رکن یہ ہے کہ کسی ایک چیز بھی، رکن میں سے کسی ایک بھی غلطی سے بھی چھوٹ جائے یا عمدن اس کو کم یا زیادہ کریں تو کیا ہے، نماز باطل ہے۔ لیکن غیر رکن میں بھول سے، غلطی سے اگر اس انسان سے اگر کوئی کمی رہ گیا تو اس وقت اس کی نماز باطل نہیں ہے، البتہ اس کے ساتھ کچھ مسائل ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ ابھی میں ارکان نماز آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے نوجوان میں جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، میرے چھوٹے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں بعنوان ان کی ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ پس ارکان نماز کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت ہے۔ جب تک نیت نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، نیت ضروری ہے۔ دوسرے مرحلے میں کیا ہے آغا؟ تکبیرۃ الاحرام ہے۔ جب نیت کرنے کے بعد کیا ہے آپ؟ تکبیرۃ الاحرام، جو ہاتھوں کو کان کے قریب لا کے دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہنا، یہ کیا ہے؟ اسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ تیسرے مرحلے پر قیام ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اور رکوع میں جانے سے پہلے، جس کو قیام متصل برکوع بھی کہا جاتا ہے، یعنی رکوع سے پہلے کھڑے ہونا، یعنی اسے کہا جاتا ہے قیام یا قیام متصل برکوع۔ کیا مطلب؟ قیام متصل برکوع یعنی تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اور رکوع میں جانے سے پہلے جو قیام ہے اسے قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے۔ اس قیام کو کہا جاتا ہے، یہ قیام کیا ہے؟ رکن نماز میں سے۔ پس پہلے نمبر پر نیت ہے، دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ قیام ہے، وہ قیام جو متصل برکوع ہے۔ چوتھے نمبر پر رکوع ہے، خود رکوع بھی رکن نماز ہے۔ اور 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ دونوں سجدے ہیں۔ پس ارکان نماز میں چی سہون چی عمدن، ان ارکان نماز میں کمی واقع ہو جائے تو اس شخص کی نماز کیا ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ اب سوال، نماز کے دوران وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی سوال کرے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے جو ہے، یا جن امور کو انجام دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟
وہ کیا ہیں؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ چاہے عمدن ہو یا سہون، وضو ٹوٹ جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بس وضو ٹوٹ جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مثلا وہ آپ کو معلوم ہے وضو کیسے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے میں جان بوجھ کر دنیا سے متعلق جو ہے، دنیا طلبی میں، دنیا کے خاطر جو ہے انسان روئے گریہ کرے، تو دنیا طلبی میں دنیا کے خاطر انسان روئے تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ جان بوجھ کر دنیا سے متعلق جو ہے گریہ کرے اور روئے، گریہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتا ہے۔ اور عمدن جو ہے جان بوجھ کر قہقہا کے ساتھ ہنسنا، قہقہا یعنی بلند بلند آواز میں ہنسنے کو قہقہا کہتے ہیں۔ بلند آواز میں قہقہے کے ساتھ ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتے ہیں۔ نماز کے دوران جان بوجھ کر کھانا پینا، نماز پڑھ رہے ہیں ادھر پانی پی رہا ہے، مثلا نماز کی حالت میں مثلا ادھر کھانا بھی کھا رہا ہے، یہ جان بوجھ کر ایسا کرنے سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بھول کر یا جان بوجھ کر کسی رکن کو کم یا زیادہ کر دینا، جو پہلے عرض کیا تھا رکن نماز میں جان بوجھ کر یا سہون غلطی سے اس رکن کو کم کر دے یا اس رکن کو زیادہ کر دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح حمد کے بعد سورہ حمد، ہر نماز میں کوئی بھی نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک اس نماز میں شروع میں جو ہے بسم اللہ کے بعد سورہ حمد نہ ہو۔ پس سورہ حمد لازمی ہے۔ سورہ حمد کے بعد اگر کوئی آمین کہے جان بوجھ کر تو آمین کہنے سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پر کیا ہے؟ سہون یا عمدن قبلہ کی طرف پیٹ کرنا۔ قبلہ کی طرف تو منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، لیکن جان بوجھ کر جو ہے انسان قبلہ کی طرف پیٹ کرے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کے دوران گفتگو کرے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں تالی بجانا اور اچھلنا کودنا جس سے نماز کی حالت بگڑ جائے اور دیکھنے والے کوئی آئے تو پتہ چلے یہ نماز حالت نماز میں نہیں ہے ایسا لگے، تو کودنا، اچھلنا، تالی بجانا یہ چیزیں جو ہے نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے پیٹ پر ہاتھ باندھنا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی جو طریقہ کچھ برادران انجام دیتے ہیں وہ ہمارے فقہ میں صحیح نہیں ہے۔ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، نماز پڑھنے سے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 2 رکعتی نماز یا 3 رکعتی نماز کی رکعتوں میں شک کریں۔ رکعت 2 رکعتی نماز، مثال نماز صبح کی رکعت ہے، اس میں آپ جو ہے 2 اور 3 میں شک کریں مثال کے طور پر، یا اسی طرح 3 رکعتی نماز ہے، اس میں بھی آپ اسی انداز میں 3 اور 2 میں شک کریں، تو 2 رکعتی اور 3 رکعتی نماز میں آپ شک کریں کہ کتنی رکعت پڑھی ہے تو اس وقت کیا ہے؟ آپ کی نماز باطل ہے، دوبارہ سرے سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا مولا میری نماز قبول ہوئی ہے کہ یا نہیں، تو امام نے فرمایا تمہاری نماز قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد گناہ سے بچ جائیں تو سمجھ لینا نماز قبول ہو گئی۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد گناہ کا سلسلہ جاری رہا، ادھر نماز ادھر گناہ، تو یہ سلسلہ اگر گناہ کا سلسلہ رکا نہیں تو سمجھ لینا تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔